نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں بھی رکھی ہیں، غم اور مصیبتیں بھی رکھی ہیں۔ بعض لوگوں کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، چاہے وہ غم اولاد سے تعلق رکھتا ہو، بیوی بچوں سے رکھتا ہو، کاروبار سے رکھتا ہو، تو کیونکہ ہمارے عقیدے بگڑ چکے ہیں تو لوگ بھاگتے ہیں پیروں کی طرف، جو نام نہاد پیر ہوتے ہیں، اور ان سے جا کر کہتے ہیں جی ہمیں تویز دیا جائے۔ وہ چاہے شرکیہ تویز دیں، چاہے وہ ان سے مال کے اعتبار سے کوئی چیز وصول کر کے ان کے ایمان کو خراب کریں، تو وہ تویز، دھاگوں، ٹوٹکوں، جادو ٹونوں، ان کی طرف وہ لوگ دوڑتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، تو اس کا شرعی طور پہ کیا علاج ہے۔ جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی، اگر ہم یہ تھوڑا سا عمل کر لیں گے تو ہماری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے میں آپ کو سناتا ہوں حضرت علامہ شیخ بزرگ ولی اللہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی زبان سے کہ حضرت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت درپیش ہو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، لوگ وظیفوں پہ بہت تعویذ گنڈوں پر بہت یقین کرتے ہیں، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، آج ہر شخص ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں کام کے لیے ہم کون سی دعا پڑھیں، فلاں کام کے لیے ہم کیا وظیفہ اختیار کریں، فلاں کام کے لیے تعویذ دے دیجئے۔ اور جب ہم ان سے کہتے ہیں بھئی ہمیں تعویذ گنڈے نہیں آتے، ہمیں وظیفے نہیں آتے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ بیکار، انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ قائم کر رکھا ہے، یہ جو ہے اس میں اگر تعویذ گنڈے نہیں سکھائے جاتے اور عملیات نہیں بتائے جاتے تو یہ کارخانہ بیکار کام کر رکھا ہے ان لوگوں نے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کیا پڑھایا جاتا ہے، لیکن لوگ اس پر فریفتہ ہیں۔ لیکن جو چیز رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی کہ جب تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت پیش آئے، تو پھر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دربار میں، تنہائی 2 رکعتیں پڑھو جس کو صلاۃ الحاجہ کہتے ہیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کر کہو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک وسلامت من کل اثم غنیمت من کل بر والفوز بالجنہ والنجات من النار۔ یہ اپنی جگہ، چلو وہ نہ اگر یاد نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہ کہہ کر اپنی حاجت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر۔ یہ طریقہ خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہر حاجت سے، چاہے وہ انفرادی حاجت ہو اور چاہے اجتماعی حاجت، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اب آپ دیکھ لو کہ ہم 25 کروڑ کی آبادی ہے ہماری، اور روز ہم یا تو خود مبتلا ہیں لڑائی جھگڑوں میں، یا اس پر تبصروں میں، یا ایک کو گالی دینے میں اور دوسرے کو آسمان پر چڑھانے میں، جس کو جو ہمارا موافق ہے، جس کی طرف ہمارا رجحان ہے، وہ آسمان پہ چڑھا دیا، اور جس سے ہمیں دشمنی ہے اس کو اسفل السافلین میں گرا دیا۔ روز یہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ اس 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں کتنے ہیں جنہوں نے نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگا؟ اگر میں یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہ اگر قوم اس طرح متوجہ ہو جائے کہ روز نماز حاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال، تو مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ، پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں، ہمارے سر سے یہ بحران ٹل جائیں، ہماری قوم انشاءاللہ فلاح یافتہ ہو جائے۔